ایک ایسا عجیب الخلقت حیوان جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، یہ کس طرح کی تباہی مچائے گا اور مومنوں اور کفار کے درمیان یہ جانور کس طرح تفریق کرے گا۔ اس دنیا میں جیسے زندگی کا سفر شروع کیا تھا، ویسے ہی ایک دن اس کے خاتمے کا بھی دن ہوگا، اور اسے قیامت کا نام دیا گیا ہے، جس کا قائم ہونا یقینی ہے اور جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قیامت کے قریب ہونے والے جن واقعات و حادثات یا نشانیوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے، انہیں بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک بڑی اور دوسری چھوٹی نشانیاں ہیں، لہٰذا ان میں چھوٹی علامات اور نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، جبکہ کچھ نشانیاں رونما ہو چکی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، دولت کی فراوانی، اہل علم کا فوت ہو جانا، زنا کا عام ہونا، قتل عام ہونا، کثرت سے زلزلے آنا، خواتین کا باریک اور تنگ لباس پہننا، جزیرہ عرب کا سرسبز و شاداب ہونا اور اس طرح کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ جبکہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب رونما ہوگی اور اس کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت تھوڑا وقت رہ جائے گا، جن میں دجال کا خروج، عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا ظہور، پر اسرار دھوئیں کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور آگ کا نکلنا ہے۔ یہ سب علامات قیامت کے قریب مسلسل ایک کے بعد ایک رونما ہوگی۔ قیامت کی یہ نشانیاں اور علامات اہل ایمان کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ اللہ نے قیامت کی نشانیاں اس لیے مقرر کی ہیں کہ قیامت سے پہلے اس کے متعلق آگاہ ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ توبہ کر لیں۔ قیامت کی انہی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ الارض ہے۔ اس عجیب و غریب مخلوق کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے، اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیاتوں پہ یقین نہیں لاتے۔ دراصل دابہ کی معنی چلتا پھرتا یا جیتا جاگتا ہے، اور ارض زمین کو کہتے ہیں، یعنی ایسا حیوان ہوگا جو زمین پر تیز رفتاری سے یا دوڑ کر چلنے والا ہوگا۔ عام طور پر جانور انڈے یا بچے کی صورت میں وجود میں آتے ہیں، لہٰذا یہ قیامت کے قریب ایک ایسی نشانی ہوگی کہ یہ عجیب و غریب جانور زمین سے نکلے گا، نہ کہ کسی کے پیٹ سے۔ تفاسیر کے مطابق دابۃ الارض نامی اس جانور کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ نیک کاموں کی دعوت دینا اور برے کام سے منع کرنا ترک کر دیں گے، اور کفار کی اصلاح کے لیے کوئی امید باقی نہ رہے گی۔ یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا۔ دراصل مکہ میں ایک پہاڑی ہے جسے کوہ صفا کہتے ہیں۔ یہ وہی پہاڑی ہے جس کے درمیان حج اور عمرہ کے موقع پر حاجی 7 چکر لگاتے ہیں اور صحیح مکمل کرتے ہیں۔ روایات کے مطابق قرب قیامت میں کوہ صفا پھٹ پڑے گا، اس میں سے عجیب و خلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کا معجزہ ہوگا جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا گیا تھا۔ ابن کثیر کے مطابق دابۃ الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی کو جاڑتا ہوا مسجد حرم میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچے گا۔ لوگ اسے دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، لیکن مومنوں کی ایک جماعت وہیں کھڑی رہے گی۔ یہ دابۃ الارض ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہ دوسری طرف نکلے گا اور مشرق کی طرف بھاگے گا اور پوری دنیا کا چکر کاٹے گا اور شام پہنچے گا۔ یہ جانور ایک زوردار چیخ بلند کرے گا، ہر زبان پر اسی جانور کا چرچا ہوگا اور ہر طرف ہلچل مچ جائے گی اور ادھر ادھر لوگ بھاگنا شروع کر دیں گے، لیکن اس جانور سے کوئی نہ بچ پائے گا۔ دابۃ الارض چوبائے جانور کی صورت میں ہوگا، جس کی لمبائی 60 گز کی ہوگی، جبکہ بعض علماء نے لکھا اس عجیب و غریب جانور کی شکل انسان کی طرح ہوگی، گردن گھوڑے کی طرح ہوگی، ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے، سنگ باراسنگے کی طرح ہوں گے، اور وہ لوگوں سے باتیں بھی کرے گا اور انہیں قیامت کی خبر دے گا۔
دابت الارض مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے اہل ایمان کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کفار کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس کے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے مجرموں، آج تم مومنوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اس وقت مسلم اور کفار کا فرق واضح ہو جائے گا اور پورا حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ دراصل اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والوں کی جہالت اور حماقت اس وقت ظاہر ہوگی کہ جس چیز کو تم نے پیغمبر کے کہنے سے نہ مانا، آج اس چیز کو اس جانور کے کہنے سے تمہیں ماننا پڑے گا، لیکن اب اسے تسلیم کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب ماننے اور تسلیم کرنے کا وقت ختم ہو چکا۔ بہرحال دابت الارض تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتا پھرے گا کہ کوئی انسان بھی اس کا پیچھا نہ کر سکے گا، اور نہ ہی دوڑ میں اس کا مقابلہ کر اسے پیچھا چھڑا سکے گا۔ جہاں جہاں یہ جانور جائے گا، ہر شخص کے چہرے پر نشان لگاتا جائے گا۔ دابت الارض کے نکلنے کے بعد نہ ہی کوئی اسلام قبول کر پائے گا۔ جو کافر ہوگا وہ کفر پر قائم رہے گا، اور جو مومن ہوگا اسے اسلام پر ہی موت آئے گی۔ دابت الارض کے نکلنے کے بعد حاملہ خواتین کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے، میٹھا پانی کوڑا ہو جائے گا، دوست دشمن بن جائے گا، حکومت ختم ہو جائے گی، انسان کی وہ منت ہوگی جو کبھی پوری نہ ہو سکے گی، اور ان چیزوں کی کوشش ہوگی جو کبھی حاصل نہ ہو سکیں گی۔ جدید دور کے کچھ مفروضوں کے مطابق دابت الارض دراصل کوئی جانور یا حیوان نہیں ہوگا، بلکہ جدید سائنس کے نئی دریافت سے نکلی ہوئی مشین ہوگی، جسے آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ اے آئی کے ذریعے بنائی گئی سواری میں ہی اتنی قوت ہو سکتی ہے جو چند لمحوں میں پوری دنیا کا چکر کاٹ سکے۔ لیکن یہ بات محض ایک مفروضہ اور نظریہ ہے جسے حتمی طور پہ نہیں مانا جا سکتا، اور محض قیاس آرائیاں کی جا سکتی ہیں۔ بہرحال دابت الارض آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ہو یا کوئی حیوان، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی جس کے نکلنے پر مومنوں اور کفار کے درمیان تفریق ہو جائے گی اور قیامت کا آنا حتمی ہو جائے گا۔